پاکستان اور بھارت کے درمیان نیوکلیئر جنگ رکوائی۔ پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ میں نے 35 ملین لوگوں کی جان بچائی، میں نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اسٹیٹ آف یونین سے خطاب، کہا کہ ایران کو کبھی جوہری طاقت نہیں بننے دے سکتے۔ امریکی افواج نے ایرانی نیوکلیئر پروگرام کو تباہ اور برباد کر دیا۔ ایران ایسے میزائل بنا رہا ہے جس کی امریکہ اجازت نہیں دے گا۔ ایران میں 32,000 احتجاج کرنے والے افراد کو قتل کیا گیا۔ ہم نے جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کیا۔ افغانستان کے دہشت گرد نے وائٹ ہاؤس کے باہر خاتون اہلکار کو گولی ماری۔ پاکستان اور قطر کا اہم علاقائی مسائل پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ شیخ تمیم بن کا اقتصادی شراکت داری کو اعلیٰ اسٹریٹجک سطح تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ امیر قطر نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی، رواں سال پاکستان آئیں گے۔ شہباز شریف قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن سے بھی ملے۔ فریقین کا سیاسی، اقتصادی، ادارہ جاتی روابط پر اظہار اطمینان۔ وزیراعظم دورہ قطر مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ اٹلی کا پاکستان کی اسکلڈ لیبر فورس کے لیے 10,500 ورک ویزے جاری کرنے کا اعلان۔ پاکستانی ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کو اٹلی کے ویزے سے استثناء ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اٹلی کے ہم منصب سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان داخلی سیکیورٹی تعلقات اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ انسداد منشیات اور انسانی اسمگلنگ اور دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال۔ اطالوی وزیر داخلہ نے غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے پاکستانی وزارت داخلہ کی مؤثر پالیسی کو سراہا۔ انگلینڈ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ سپر 8 مرحلے کے اہم میچ میں پاکستان کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 165 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ انگلش کپتان ہیری بروک نے تنہا اپنی ٹیم کو کامیابی دلائی۔ 51 گیندوں پر 4 چھکوں 10 چوکوں کی مدد سے سینچری بنائی۔ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ شاہین آفریدی کی 4 وکٹیں ٹیم کے کام نہ آئی۔ محمد نواز اور عثمان طارق نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ قومی ٹیم کی جانب سے صاحبزادہ فرحان نے 63 رنز بنائے۔ بابر اعظم اور فخر زمان 25 شاداب خان 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انگلش بالر لیام ڈاسن نے 3، ایبرٹن آرچل نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کا دوسروں پر تکیہ۔ انگلینڈ سے نیوزی لینڈ کو ہرانے کی امید باندھ لی۔ میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انگلینڈ سے شکست کے باوجود سیمی فائنل میں رسائی کے لیے پر امید ہیں۔ انگلش کپتان ہیری بروک کی شاندار اننگز کی وجہ سے شکست ہوئی، اگلے میچ میں اچھا پرفارم کریں گے۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے اگر مگر کی صورتحال برقرار، پاکستان اب بھی سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے۔ سری لنکا سے میچ لازمی جیتنا ہوگا، پھر نیوزی لینڈ کو انگلینڈ اور سری لنکا سے ہرانا ہوگا۔ اس صورت میں پاکستان 3 پوائنٹس کے ساتھ سیمی فائنل میں چلا جائے گا۔ اگر انگلینڈ نیوزی لینڈ کو ہرا دے تو نیوزی لینڈ سری لنکا کو شکست دے دے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے 3 پوائنٹس ہوں گے، پھر فیصلہ رن ریٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ بانی نے پیغام دیا ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا، ان کے ڈاکٹروں کو رسائی دی جائے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہم نے کہا ہے بانی کو جیل میں نہیں شفا اسپتال میں چیک کیا جائے، جہاں ان کا مکمل طبی ریکارڈ ڈاکٹروں کے پاس ہے۔ جن ڈاکٹروں نے بانی کا معائنہ کیا وہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہے؟ بشرا بی بی سے ان کے بھابی اور بھتیجے کی ملاقات ہوئی۔ وفاقی حکومت کا 5 لاکھ میٹرک ٹن ذخیرہ گندم فروخت کرنے کا فیصلہ۔ گندم کی فروخت مسابقتی بولی کے ذریعے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کی بنیاد پر ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ مقامی گندم کی نئی ریزرو قیمت 4,150 روپے، درآمدی گندم کا ریٹ 3,800 روپے فی من مقرر۔ بکر میں داجل چیک پوسٹ پر خودکش حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 1 زخمی۔ آئی جی پنجاب کا کانسٹیبل فہیم عباس اور شہباز مدنی کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت۔ زخمی کانسٹیبل
ارشد کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ IG عبدالکریم کہتے ہیں کہ شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب پولیس کا ہر جوان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حملے کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اینٹی ڈرون یونٹ کی منظوری دے دی۔ سائبر کرائم سیل قائم کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صوبائی انٹیلیجنس فیوژن اسسمنٹ سینٹر کا دورہ۔ حکام کی پیفٹیک اور امن و امان پر بریفنگ۔ مریم نواز کی داخلی اور خارجی ریاستوں پر اسپیشل ڈیجیٹل اسکینر لگانے کی ہدایت۔ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کے لیے وسل بلوئر سسٹم مستحکم کرنے کا بھی حکم۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کو محفوظ ترین صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کی کارروائی پر ری ایکشن کے بجائے پیشگی کارروائی کی پالیسی اپنائی جائے۔ روس یوکرین جنگ کا کوئی عسکری حل نہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ فریقین کو علاقائی سلامتی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پاکستان تنازع کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیتا رہا ہے۔ ڈچ سفارتکار ایران میں اسٹار لنک کے سیٹلائٹ فون سرکٹ اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ روس میڈیا کا دعویٰ، ایرانی حکام نے سفارتکار کا سامان ضبط کر لیا۔ ایران میں اسٹار لنک کے استعمال اور درآمد پر مکمل پابندی ہے۔ خلاف ورزی پر قید ہو سکتی ہے۔ ایلن مسک ایران میں مفت انٹرنیٹ فراہمی کے خواہاں ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور کل جنیوا میں ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کٹنر شریک ہوں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ جلد از جلد جوہری معاہدے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ 8 ایرانی جامعات میں حکومت مخالف مظاہرے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کسی کو مظاہروں سے نہیں روک رہے، مگر ریڈ لائن عبور نہیں کرنی چاہیے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو SMS پیغامات موصول۔ مظاہرین سے صدر ٹرمپ کے آئندہ اقدامات کا انتظار کرنے کا کہا گیا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی خلیج فارس کے جنوبی ساحلوں پر جنگی مشقیں جاری۔ یہود مخالف سرگرمیاں نظر انداز کرنے کے الزام پر امریکی محکمہ انصاف کا کیلیفورنیا یونیورسٹی کے خلاف مقدمہ۔ لاس اینجلس کیمپس میں یہود مخالف ماحول میں ملوث ہونے کا الزام لگا دیا۔ محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے قبل نومبر میں وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کی یونیورسٹی پر $1 ارب سے زائد جرمانہ لگانے سے روک دیا تھا۔ اگست میں امریکی حکومت نے فلسطین حامی مظاہروں کے بعد کیلیفورنیا یونیورسٹی کی $584 ملین کی فنڈنگ بھی روک دی تھی۔ ایران چین سے سپرسونک اینٹی شپ کروز میزائل خریدنے کے معاہدے کے قریب پہنچ گیا۔ چینی ساختہ CM-302 میزائلوں کی فراہمی کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہوا۔ سپرسونک میزائل تقریباً 290 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کم بلندی پر پرواز کرتے بحری جہازوں کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے کے لیے تیار کیا گیا۔ چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ انڈسٹری کارپوریشن سے دنیا کا بہترین اینٹی شپ میزائل قرار دیتی ہے، جو ایئر کرافٹ کیریئر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق اگر ایران کے پاس سپرسونک صلاحیت آ جاتی ہے تو اس سے کھیل مکمل بدل جائے گا۔ ان میزائلوں کو روکنا بہت مشکل ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا بسیرا، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بند۔ M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے M3 فیض پور سے سمندری تک بند۔ دیگر شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ اور شمال مشرقی امریکہ میں برف باری سے نظام زندگی مفلوج۔ رہوڈ آئی لینڈ میں 3 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ نیو یارک کے سینٹرل پارک میں تقریباً 20 انچ برف ریکارڈ۔ برف باری طوفان کے باعث میساچیوسیٹس میں ہنگامی الرٹ۔ سفری پابندیاں نافذ۔ امریکہ بھر میں 5600 سے زائد پروازیں منسوخ۔ ہوائی اڈوں پر آپریشن متاثر۔ لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ ماہرین موسمیات کے مطابق طاقتور بم سائیکلون نے خطے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔